ہم عالمگیر مسجد میں سجادی شب تھی، حضرت وہاں بیان کرتے ہیں اور وہاں پھر سحری کا اہتمام بھی ہوتا ہے۔ تو الرجب المرجب کا مہینہ سجادی شب ہم حضرت کا، اور اس وقت ہم جو جمشید بھائی، میں، عدنان بھائی، دو چار ساتھی اور بھی تھے لیاقت آباد کے، نام اس وقت ذہن میں نہیں ہے۔ ہماری کوشش یہ ہوتی تھی کہ حضرت کا بیان کہیں بھی ہو ہم پہنچے، بیان سنیں، تبدیلی اسی سے آتی ہے۔ تو ہم نے وہاں پہنچے، سننے کے بعد پتہ یہ چلا کہ حضرت جو ہے نا وہ مدنی مسجد تشریف لے جا رہے ہیں، گلشن اقبال بلاک 5، وہاں تشریف لائے ہوئے تھے حضرت علامہ مختار اشرف سمنانی کچھوچی صاحب، اور جو وہ ہیں جو علامہ حسن حقانی صاحب کے مرشد۔ علامہ حسن حقانی صاحب کو آپ سب جانتے ہوں گے، وہ ٹکا خان مشہور ہے اہل سنت کے، اور علم کے میدان میں بڑے شہسوار ہے، بڑے عالم، ان کے سامنے ہر آدمی بات نہیں کرتا تھا، ہر عالم، بڑے اساتذہ کرام ان کے شاگردوں میں سے۔ جب حضرت وہاں پہنچے، ہم بھی پہنچے، بیان ہو رہا تھا مختار اشرف صاحب کا، وہ عالمانہ تقریر، اور آپ کو ایک سلسلہ وار نسبی طور پر ملا ہوا علم، اس کے بعد تو گنجائش ہی نہیں رہتا۔ لیکن حقانی صاحب نے جس طرح حضرت کو بلایا وہ میں آپ کو پیش کر رہا ہوں، اور اس دن دل بڑا تسلی اور میرا دل بڑا مطمئن ہوا۔ اس دن لوگ بڑے باتیں کرتے تھے میرے حوالے سے کہ یہ کہاں نورانی صاحب سے ہوتا ہوا کہاں چلا گیا۔ تو خیر، حضرت جو حقانی صاحب نے اگر کسی کو اگر لقب دیا نا تو یہ سمجھ لو وہ واقعی لقب ہوتا ہے، یعنی اس کا اہل ہوتا ہے۔ آپ یہ سمجھے اس بات کو آسان لفظوں میں۔ حقانی صاحب حضرت کو بلانے سے پہلے حضرت نے خود مائک لیا حقانی صاحب نے کہ میں اب اس عالم جلیل اور فاضل نبیل کو دعوت خطاب دے رہا ہوں جو شیخ طریقت بھی ہے، اور آپ نے جو الفاظ بیان فرمائے کہ عالمانہ تقریر کے بعد اب یہ تقریر ہوتی نہیں، لیکن مجھے حمزہ سے یہ امید ہے کہ عالمانہ تقریر پر بھی عالمانہ تقریر فرمائیں گے۔ میں تو میرا دل تو باغ باغ ہو گیا جب حضرت نے بیان شروع کیا۔ دو جملے میں عرض کر دیتا ہوں، آپ یقین مانیں جتنے بھی علماء زعماء وہاں موجود تھے سب اش کر کے اٹھے کہ لگتا نہیں ہے کہ حمزہ نے کوئی علم حاصل نہ کیا مدرسے میں، لگ تو ایسا رہا ہے کہ واقعی درس نظامی کے بعد یہ تخصص فی الفقہ بھی کر چکے ہیں۔ اور جب علم ہوتا ہے تو علم چھلکتا بھی ہے۔ میں اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے حضرت کے علم کا قرآن کی بات کی تو میرے مرشد گرامی کا ایک خاصہ یہ بھی تھا، آپ دنیا کی کسی محفل میں جاتے آپ پہلے جا کے پوچھتے، اگر قاری صاحب کی تلاوت آپ نے خود سماعت کی تو پوچھتے نہیں تھے، اور جا کے پوچھتے قاری صاحب نے جو تلاوت فرمائی کون سے پارے کی تلاوت فرمائی۔ اور میں آپ کو مسجد میں اور جو باتیں میں آپ کو سنا رہا ہوں اس میں کوئی مبالغہ آ رہی نہیں ہے۔ میں دارالامجیدیہ سے لے کر دارالعلوم نعیمیہ تک میں نے بڑے علماء کو سنے دیکھا ابھی، جس طرح مولانا شاہدین اشرفی صاحب اور حضرت کے درمیان ایک ایگریمنٹ ہوا تھا، ایک آمین، اور وہ تو بیمار ہے، طبیعت ان کی ناساز ہو گئی ہے، تو آپ سب دعا فرمائے اللہ تعالیٰ کو مکمل صحت عطا فرمائے۔ تو حضرت نے فرمایا میرے اور آپ کے درمیان دوستی اس بات پر ہے کہ آپ کو کوئی اللہ والا ملے تو آپ مجھے ملائیں گے، اور اگر مجھے ملے تو میں آپ کو ملاؤں گا۔ حضرت کے دیرینہ ساتھی مولانا شاہدین اشرفی صاحب، تو حضرت پوچھتے تھے بتاؤ محفل کے آغاز میں تلاوت کس پارے کی ہوئی، کون سی آیت کی ہوئی؟ حضرت اکثر پوچھا کرتے تھے، اور حضرت بیان وہیں سے شروع کیا کرتے تھے۔ میں نے بڑے بڑے اجلہ مقررین کو میں نے سنا دیکھا، یہاں تک کہ میں کہہ دیتا ہوں دو جملوں میں۔ ایک دن میں مفتی اعظم پاکستان مفتی منیر الرحمن صاحب کے پاس بیٹھا ہوا تھا، اور میرا جو سبق ان کے پاس ہوتا تھا دیوان متنبی، تو وہ آپ کو پتہ علم ادب کا بہت بہترین کتاب، اس سے ہی آغاز ہوتا ہے اور بہت مشکل کتاب۔ تو باتیں کرتے کرتے علم الکلام پہ بات آئی تو کسی نے تعارف نہیں کرا، اچانک وہ کہے بیٹے کہتا اگر کسی کو سننا ہے نا 3 گھنٹے اور 4 گھنٹے اور بغیر کسی مضمون کی تیاری کے تو اس دور میں مولانا حمزہ علی قادری سے بہتر کوئی مقرر نہیں ہے۔ آج مفتی اعظم پاکستان حیات ہے، اگر کسی کو پوچھنا ہے جا کے پوچھ سکتے کہ عارف کمال نعیمی نے یہ کہا تھا تو وہ تائید کریں گے۔ تو ہم بڑے خوش نصیب ہیں، جیسے حضرت نے فرمایا نا کہ یہی ذکر الانبیاء عبادت و ذکر الصالحین کفارہ، اللہ کے ولیوں کی باتیں کرنا گناہوں کا کفارہ ہے، اور انبیاء کی باتیں کرنا، ان کی سیرت بیان کرنا، ان کی شان بیان کرنا عبادت ہے۔
ایک بات اور کر کے، ایک جملہ اور عرض کر کے بات کو آگے بڑھاتے ہیں. میری ذاتی خواہش تھی حضرت میرے ساتھ جو ایک لمبا طویل سفر کرے، تو میں 4 5 10 سال سے پیچھے پڑا تھا حضرت ہمارے ساتھ سفر کرے. باہر قسمت ہماری جاگ اٹھی، حضرت نے ٹائم دیا، اور پھر میں اس بندے کا نام لیتا ہوں جو آج کل جن کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، عدنان بھائی. انہوں نے میرا مکمل ساتھ دیا. ساتھ میں جمشید بھائی بھی تھے اور 2 4 ساتھی ہمارے اور بھی تھے. ہمارا پروگرام یہ تھا کہ یہاں سے طے ہوا کہ حضرت لاہور پہنچے، لاہور میں ملاقات ہوگی، وہاں سے پھر حضرت کو بائیر پشاور پہنچے، اور پشاور سے پھر آگے کا سفر. وہ طویل ایک سفر ہے، میں اس طرف نہیں جا رہا. ہم پشاور میں یکاتوت میں ایک جگہ پہنچے. وہ بہت بڑے بزرگ، بہت بڑے عالم سلسلہ قادریہ کے، اور وہ ان کی بینائی چلی گئی، اور ان کی عمر تقریباً اس وقت جب ہم پہنچے تھے تو 107 سال ان کی عمر ہو چکی تھی. اب بابا جی آپ کو تو یاد ہوگا، یکاتوت میں 107 سال. اور میں نے اپنی زندگی میں اس کے بعد تو دیکھا ان سے بڑی لائبریری میں، اور بہت نادر نایاب کتابیں ان کی لائبریری میں موجود تھا، پرانی کتابیں ضخیم. ہمیں بٹھایا گیا، حضرت کے ساتھ ہم تھے. وہ تھوڑی دیر ان کا بیٹا ساتھ گیا، یہ پوتا حضرت کو لے کے آئے ان کی، اور فرمانے لگے حمزہ تم اس وقت آئے ہو میں تمہیں دیکھ نہیں سکتا. لیکن حضرت کو پہچانا، دیکھے بات نہیں دیکھے. اللہ کی ولی کی شان کوئی بیان حق ادا نہیں کر سکتا. ان کے علم و کمال اور فضل کو دیکھو کہ حضرت نے اپنے تعارف، ہم ساتھ تھے، کسی نے تعارف نہیں کرایا، نہ ان کے بیٹوں کو کہا نہ پوتے کو کہا، بس کراچی سے مہمان آئے. وہ آتے ہی گلے ملے، کہتا حمزہ تم اس وقت آئے ہو کہ میں تمہیں دیکھ نہیں سکتا، لیکن تمہیں اتنا دیکھ رہا ہوں کہ میں تمہیں جانتا بھی اور پہچانتا بھی ہوں. حضرت فرمانے لگے ایسا لگ رہا کہ بہت عرصہ دراز سے دیرینہ تعلق ہے. پھر حضرت کو انہوں نے ایک شمائل ترمذی پر انہیں ایک زمینہ لکھا، اس کی تشریح، وہ کتاب حضرت کے لائبریری میں موجود ہے اور ایک میرے پاس بھی ہے. اس پہ اتنا بڑا ذکر، میں نے اس کو پڑھا ہے، بڑا علمی، جسے حضرت نصر اللہ شاہ صاحب جیسے لکھتے تھے. وہ بہت زبردست، عالم تو سمجھ بھی نہیں سکتا تو عام آدمی کیا سمجھے گا. تو ایسے سے واقعات. پھر ہم باہر آئے، واپس ہم آئے تو جس ہوٹل ہم ٹھہرے ہوئے تھے تو حضرت اور پھر ہمیں برابر میں ساتھ میں ہمارے جمشید بھائی رات کو سو رہے، اچانک ہی اٹھے اور رونے لگے. میں نے بھائی کیا ہو؟ حضرت بھی اٹھے اور میں سو رہا تھا، میں خراٹے لے رہا تھا. حضرت نے مجھے 2 4 چماٹ مارے، یہ اسے تھپی دی. قاری صاحب کیا بات ہے، سو رہے؟ جمشید بھائی کو کیا ہوا، چیک کرو. میں نے حضرت آپ موجود ہیں، میں کیا چیک کروں؟ جب اسپیشلسٹ موجود ہے تو عام ڈاکٹر کے کیا کام ہے؟ میں نے آپ تو اسپیشلسٹ ہیں، آپ دیکھیں. ہم نے کہا یار بحث میں نہیں پڑھو، مجھے میں کہہ رہا ہوں وہ کر. میں اچھا، میں نے جمشید بھائی حضرت مزاج آشنا تھے نا، میں سخت بات کروں گا، اس لیے حضرت نے کہا آپ بات کرو. میں نے جمشید بھائی سے پوچھا یار کیا بات ہے، سب کی نیندیں خراب کر رہا ہوں، اتنے تھکے ہوئے. جمشید نے کہا اب میں آپ کو سمجھانے کے لیے مثبت پہلو لینا، منفی پہلو نہیں لینا. تصوف پیر کیا چیز ہوتا ہے، حضرت ان کی پورا نقشہ جو ہے نا وہ بنا چکے تھے اور سمجھ چکے تھے حضرت. لیکن مجھ سے کیا کھلوانا چاہ رہے یہ مجھے صبح پتہ چلے گا. میں نے کہا جمشید بھائی کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو؟ تو آپ سب لوگ اہل کیا کہتے ہیں خاندان والے، گھر والے. تو جمشید بھائی نے برملا کہا مجھے بیگم یاد آ رہی ہے. کیا کہا؟ مجھے بیگم یاد آ رہی ہے. حضرت لا حول ولا قوت الا باللہ العظیم. اچھا جی. اس کے بعد ہم پھر سو گئے. عدنان بھائی اچانک عدنان اٹھ گئے، روتے ہوئے اٹھ گئے. پھر حضرت عدنان بھائی کیا ہوا؟ دیکھو اس وقت حضرت عدنان کے اوپر کچھ معاملات تھا، حضرت نے فوراً دم کیا، ختم ہوا. صبح فجر کی نماز باجماعت، حضرت سب سے پہلے اٹھے، حضرت سب کو اٹھایا نماز جماعت کے ساتھ. حضرت نے فرمایا کہ جمشید بھائی کو پتہ نہیں یاد ہو نہ ہو، یہ آپ سب کو سنا رہا ہوں، کو سنا کے یاد. اب یہ خود بول اٹھے. حضرت نے فرمایا جمشید بھائی تم نے اپنے اہلیہ کا خیال نہیں رکھا اور تم ان کے دل دکھا کے آئے ہو، جانا سیدھا یہاں جا کے معافی مانگ لینا. میرے مرشد پاک نے ہمیشہ دعا کے ساتھ ساتھ جلسوں میں، بیانوں میں ہمیشہ اپنے اکابرین کو یاد رکھا، ان کا نام لیتے تھے چاہے وہ کہیں کی بھی رہنے والا ہو، اور باقاعدہ دعا میں نام لے کے دعا کیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ یہ سلسلہ ہمارے پر بھی جاری رہے کہ ہم اپنے بڑوں اور اکابرین کو یاد رکھ سکیں. ہم لوگ بھی داتا صاحب جایا کرتے تھے، اپنی مرضی سے حاضری
جو आता है जो तरीका। लेकिन जब हजरत के साथ तशरीफ ले गए तो बहुत ही अंदाज निराला। तो मैं जब कई दफा हाजिरी हजरत के साथ हुई, दादा साहब अलैहि रहमा शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन हुजूर दादा साहब रहमतुल्लाह तआला अलैहि के बारगाह में, तो मैं हजरत को पहली दफा देखा कि दादा साहब की यहां झुकते हुए और बल्कि सीढ़ी को चूमते हुए हाजिर देने जाते, और जो साथ रहे वो फिर सबने मुशाहिदा किया। तो एक दफा मेरी किस्मत जागी, यहां से लेकर लाहौर तक हजरत ने फरमाया 2 कमरे लिए बुक कराए कि कारी साहब आप मेरे साथ कमरे में आप रहेंगे, बाकी लोग, उसमें एक आमीन सोनी और 2-3 और लोग थे कि आप लोग दूसरे कमरे में रहेंगे। और मेरी ख्वाहिश भी था, लेकिन मुर्शिद हजरत ने फरमाया वो दिलों के हालात से बाखबर होता है, रोशन ज़मीर होता है। अल्लाह अकबर। तो मैं चाह रहा था काफी अरसे कि मैं हजरत को खलवत में देखूं, जलवत में बहुत देखा, खलवत में भी देखूं। मुझे सोते हुए हजरत ने कहा, वसीयत फरमाई कि पहले अगर आप जागोगे तो आप मुझे जगा देना, और मैं अगर जागूंगा तो मैं आपको जगा दूंगा। अच्छा, मैं खाना खाने के बाद, हाजिरी देने के बाद, जो हजरत का मिजाज चाय वगैरह पी के मैं तो सो गया। मैं खर्राटे, हजरत ने फरमाया कि आप खर्राटा जो है ना आपके बड़े जबरदस्त है। मैं सो गया तो अचानक मेरी आंख खुली, अभी फजर का वक्त नहीं हुआ, यानी यूं समझ कि 3 सवा 3 के दरमियान लाहौर दादा साहब के कदमों में हजरत नमाज पढ़ रहे हैं मुसल्ला बिछा के कमरे में। और फिर मैं उठा नहीं, मैं देखूं। यारो ये जुमले याद रखना, पीर सबका है, सब खिदमत करे, और कुछ चीजें ले जाए। ये तो हमें मुफ्त में अतर साहब मिल गए, इस सिलसिले को लेकर चल रहे हैं। और मैं वो आदमी हूं, मैं अपनी रोहिदात सुनाऊं, मैं 4 दफा हजरत के पास है, हजरत मुझे मुरीद नहीं कर रहे थे। 4 दफा आता था महफिलों में मुलाकात, 5वीं दफा मैंने पांव पकड़ लिए। मैंने हजरत अब मैं नहीं जाऊंगा, जब तक आप मुझे गुलामी में नहीं लेंगे मैं यहां से नहीं जाता। हजरत ने फरमाया आपके बुजुर्ग नाराज होंगे इसलिए मैं आपको नहीं, वरना मैं तो चाहता हूं आप मेरे मुरीद हो। मैंने कहा मैं अपने बुजुर्गों में संभाल लूंगा, आप लोग जानते हैं कोई मसला नहीं है, लेकिन मैं आपकी गुलामी इख्तियार करना चाहता हूं। फिर हजरत ने फिर गुलामी मेरे कबूल कर लिया। अब मैं लेटा, बल्कि एक चादर हुआ था, चादर से मैं देख रहा छुप के हजरत करके नमाज पढ़ रहे। अब नमाज के बाद हजरत सजदे में गए, वो सजदे को सलाम फेर लिया। सलाम फेरने के बाद फिर हजरत फिर सजदे में गए, थोड़ा सजदे को थोड़ा तवील किया। फिर उसके बाद हजरत दुआ मांग रहा, और दुआ बाखुद ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मैं हल्फिया बयान कर रहा हूं। हजरत दुआ मांगते मांगते फरमाया या अल्लाह, जो मुझसे मोहब्बत करते हैं और जिनको मैंने मुरीद किया है, जो कुछ समझकर मुझसे मुरीद हुए, ये सब मौला तेरी रजा के लिए, लेकिन मेरे एक एक मुरीद को दुनिया और आखिरत में बेहतरीन सिला अता फरमा। आपने सुभान अल्लाह तो कहा, लेकिन नुक्तों को समझिए। नुक्ता क्या है कि उस दर में भी, उस जगह में भी अपने गुनाहगार मुरीदों को भूला नहीं है, हमें याद रखा। और हर जगह भी याद रखते थे मुरीदों को, आम हो या खास। लेकिन क्या हम अपने मुर्शिद को, अपने शेख को याद रखते हैं? ये आप अपने एहतसाब करें, मैं अपना एहतसाब करूं। लेकिन इतना है, एक शेर सुना देता हूं, करके रोशन उनकी यादों से, करके रोशन उनकी यादों से अपना घर को सजा लिया हमने। जरा एक अंजुमन थे और सबको ट्रेन क्या करते थे। उस बात को आगे बढ़ाकर एक सनाखा और गया, और हमारे साहिबजादा मंसूर नजर सैयद नोमान गौहर की इंतहाई फरमाइश, और मैं समझता हूं मौका मिलना भी चाहिए, तो मैं अर्ज कर देता हूं। वो बात यह है कि उन दोनों जलसों में मैं खुद, तो हमारे चंद साथी, टाइम नहीं है, मैं खुद मौजूद था, और मैं तो उसको बरमला कई जलसों में मैंने बयान किया उस वक्त भी, और हजरत से सीखा। उसमें एक जलसा तो यह था कि 14.5, क्योंकि मैं उस वक्त काम कर रहा था, 1450 से जायद उलमा थे हर मकतबा फिक्र के, और उसमें अहले सुन्नत का मजमा ज्यादा था। हमारे जमात अहले सुन्नत से सूफी लाखानी और मुफ्ती
عبدالوہاب قادری, عبدالحفیظ معرفی وغیرہ بھی موجود تھے. تمام لوگوں سے, علماء سے سوال کر رہے ہیں کہ مجھے جواب دیجئے. لندن سے وہ ٹیلی فون خطاب کر رہا ہے, سوال کرو علماء سے کہ بتاؤ قرآن میں نماز کا طریقہ موجود ہے؟ تو سب کے سب علماء چپ ہیں, ہمارے ہو یا ادھر کو یا ادھر کے ہو. اور حضرت بیچ میں بیٹھے تھے, اور میرے ساتھ ہمارے لیاقت آباد کے رحمانیہ مسجد کے امام صاحب بھی موجود تھے, ہمارے ساتھی تھے. تو حضرت ہمارے آگے بیٹھے, میں صدر کے ساتھ تھا. جب سب چپ رہے, حضرت نے آگے بڑھے اور مائک لیا اور فرمایا, اور پھر ایک شعر پڑھا, اور شعر مجھے آج تک یاد ہے, اور میں سمجھتا میں بھولوں گا بھی نہیں. حضرت فرمایا, خدائے لم یزل کی بندگی پر فخر ہے ہم کو, محمد مصطفیٰ کے امتی ہے ناز کرتے ہیں. خدائے لم یزل کی بندگی پر فخر ہے ہم کو, محمد مصطفیٰ کے امتی ہے ناز کرتے ہیں. آگے فرماتے ہیں, یہ کہنے کے بعد رک گئے. اس کا ایک شعر اور بھی آپ نے پڑھا, میں آگے بتاؤں گا. آپ نے فرمایا, آپ ہی سمجھتے ہیں کہ قرآن میں نماز کا ذکر ہے نہیں, آپ کچھ جواب دیجئے. میں کہتا ہوں, حمزہ یہ کہتا ہے, کوئی عبادت اتباع مصطفیٰ سے ہٹ کر ہو نہیں سکتی. پھر سوال کیا, اس نے پھر سوال کیا, میرا سوال اپنی جگہ قائم ہے کہ مجھے پھر جواب دیجئے. آپ نے فرمایا, کوئی جواب نہیں دے سکتا, اس لیے کہ خدا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ہٹا کر یا آپ کی ذات سے ہٹ کر کوئی بھی عبادت ہوگی وہ قابل قبول نہیں ہوگی. پھر آپ اللہ اکبر, یہ ہے اعلاء کلمت الحق کہنے کا انداز تھا آپ کا. پھر آپ سے جب سوال آپ نے کہا میرا جواب پھر وہی ہے, اور آپ کو یہاں سے جواب کوئی دوسرا دے بھی نہیں سکتا. پھر کہا کہ حمزہ علی قادری صاحب, مجھے آپ کے الفاظوں کا, آپ کے جملوں کا میں بہت قدر کرتا ہوں, دلی احترام ہے, لیکن میں کس طرح لوگوں کو سمجھاؤں. حضرت نے فرمایا, سمجھانے کی ضرورت نہیں, پہلے اپنے کارکنوں نماز تک تو پہنچا دو, سارے معاملہ خود آگے بہت صحیح ہوتے جائیں گے.